نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ امید ہے آپ سب دیکھنے اور سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے آج بہت بڑا ایک دن ہے جس میں اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کے ایک فرد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم وصال ہے، اور 19 رمضان المبارک جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ پر قتلانہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ آج ان کے حوالے سے ایک عظیم دن ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ کم و بیش 1.25 لاکھ سب کے سب روات حدیث اور محدثین تھے۔ اس فضیلت میں سب برابر ہیں، لیکن روایت کردہ حدیث کی تعداد کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہیں۔ تو حدیث مبارک روایت کرنے کے اعتبار سے ائمہ حدیث و اصول حدیث نے صحابہ کرام رضی اللہ کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلا طبقہ ان صحابہ کرام رضی اللہ پر مشتمل ہے جو کثیر الروایہ ہیں اور جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت حدیث روایت کی ہیں، جیسا کہ امام ابن حزم، ابن الجوزی، النووی، بدر الدین العینی، السخاوی، السیوطی اور دیگر ائمہ نے لکھا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ بالاجماع تمام صحابہ اکرام میں بکثرت روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ ان سے مروی احادیث کی تعداد 5374 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی تعداد 2286 ہے، اور حضرت عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ کے رسول اللہ سے مروی حدیث کی تعداد 1660 ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی تعداد 1630 ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کی تعداد 1540 ہے، اور حضرت عائشہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے مروی حدیث کی تعداد 1210 ہے، جبکہ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث کی تعداد 1170 ہے۔ تو ناظرین اکرام، قابل حیرت امر یہ ہے کہ ان کثیر الروایہ صحابہ اکرام رضی اللہ میں حضرت علی رضی اللہ کا نام شامل ہی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ کو محدثین نے اوسط الروایہ صحابہ اکرام کے طبقہ میں شامل کیا ہے، اور آپ سے مروی احادیث کی تعداد صرف 536 بیان کی جاتی ہے۔ اکثر روات نے یہی تعداد بیان کی اور دیگر نے اسی کو مینوان نقل کر دیا ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ سے 819 احادیث روایت کی ہیں۔ یہ امر حیرانگی کا باعث اس لیے بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کم عمر صحابی ہونے کا اعزاز پایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیر کفالت رہے۔ بعد ازاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف پایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک تک آپ کی خدمت میں رہے، لیکن اس کے باوجود ان سے مروی حدیث کی تعداد اس قدر کم بیان کی جاتی ہے۔ اس حیران کن امر کی طرف جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی توجہ مبذول ہوئی تو حیرت اور اضطراب کے عالم میں سیرت، صحابہ، علوم حدیث اور اسماء اور رجال کی کتب کو اچھی طرح کھنگالا گیا تو شاید ہی کسی سے مذکورہ عدد سہواً درج ہو گیا ہوگا، لیکن جب ہر جگہ کم و بیش ہی تعداد لکھی ملی تو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو تمام کتب حدیث سے براہ راست شمار کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور شیخ الاسلام نے میسر کتب حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ سے مروی حدیث کا احصاء مکمل ہوا تو آپ رضی اللہ سے مروی حدیث کی کل تعداد 15,266 بنی۔ یہ امر مزید حیرت و استعجاب میں مبتلا کرنے والا تھا کہ کسی محدث کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہوئے، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ اس دروازے سے آئے۔ تو ناظرین اکرام، جس ہستی کے بارے میں معتم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ اس کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ان سے صرف چند سو احادیث مروی ہوں گی، اس سے متقدم علماء اور روات کی تنقیص لازم نہیں آتی، شاید اس کے پیچھے عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس کے معروضی حالات کا اثر ہو، کیونکہ اکثر حدیث کی جمع و تدوین کا زمانہ وہی ہے جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور حکومت تھا۔ یوں اس کے عوامل غالباً سیاسی ہو سکتے ہیں کہ اس دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لینا بھی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ حب اہل بیت علیہ السلام کی پتاش میں کئی اجل ائمہ محدثین نے تکالیف و مصائب برداشت کیے، یوں چند روایان احادیث کو چھوڑ کر اکثر نے رخصت اور احتیاط کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ ایک وقت میں حدیث کی سماعت اور روایت کرتے تھے، اور جو حدیث سیدنا علی رضی اللہ سے مروی ہوتی وہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ کے طریق سے بھی روایت حدیث کو پہنچتی، لہٰذا جب روایان حدیث کو وہی حدیث دیگر صحابہ کرام رضی اللہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ مل جاتی تو انہوں نے حکمتاً ان صحابہ کرام رضی اللہ سے روایت کرنا محفوظ سمجھا۔ اس طرح وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے عتاب سے بھی بچ گئے اور حدیث کی ترویج اور اشاعت دین کا کام بھی جاری رہا، اور یوں ان کے اس حکیمانہ اقدام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بغیر کسی رکاوٹ کے امت تک پہنچ گئے۔ اس عمل میں روایان حدیث کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ حدیث ایک ہی ہے، پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ کے طریقے بجائے دیگر صحیح طرق سے امت تک پہنچ رہا ہے تو اسی پر اکتفا کیا جائے۔ تاہم اس سبب کی بنا پر یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ کی مرویات کتب حدیث میں درج ہی نہ ہو سکیں۔ اہل سنت روایان حدیث نے ہی کتب حدیث کے ذیلی ابواب اور مباحث میں ان حدیث کو کسی نہ کسی درج کر دیا یا ان مرویات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا جو بعد کے ادوار میں شائع ہوئیں۔ یوں یہ مرویات متفرق صورت میں اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں موجود رہیں، لیکن ان کا احصاء نہ ہو سکا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے ان چھپے ہوئے خزائن کو چن چن کر امت تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ شاید یہ 1000 سال کا قرض تھا
جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عطا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے وسیلے اور مقدم ائمہ کی برکت سے ادا ہو گیا بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو اس امر پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ہدیہ شکر پیش کرتے ہیں، وہی اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان مرویات کو جمع کر کے الگ کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ تو اگر یہ کتابی شکل میں ناظرین اکرام اگر آ گیا تو یہ حضور شیخ الاسلام کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نالین پاک کے صدقے اور اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے اور ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو آگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو اگر حضرت علی رضی اللہ نے 15,000 سے زائد جو احادیث بیان کی ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے ان کو چن کر مرتب کیا، تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ اگر وہ اوسطاً جس طرح سے باقی محدثین نے ان کی روایات جو کم لکھی ہیں اس حوالے سے، تو پھر یہ کہنا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ علم کا دروازہ ہیں، لیکن جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ان کو چن کر مرتب کیا کتاب، اور وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 15,000 سے زائد بنتی ہیں، اس حوالے سے وہ علم کا شہر کا دروازہ ثابت ہوئے ہیں۔ تو ان حدیث سے متعلق میں بیان کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ تو آگے جو یہ اس طرح سے کافی حدیث ہیں، تو آگے جو حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور جو دین مجھے عطا فرما کر مبعوث کیا گیا میرے بعد میری امت کے لیے اس کی وضاحت کرنے والا ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض منافقت ہے۔ علی کی طرف دیکھنا بھی رافت و نرمی کا باعث ہے اور اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے جو حضرت علی رضی اللہ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں اس میں اس موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی و روایت ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابو احمد نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں خالد یعنی ابن طخان نے نافع بن ابی نافع سے اور انہوں نے معقل بن یسار سے روایت کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تم فاطمہ کی عبادت کرنے کے خواہش مند ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کا بوجھ تمہارے علاوہ کوئی اور اٹھائے گا لیکن اس کا اجر تمہارے لیے بھی ہوگا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ میرے اوپر کچھ بوجھ نہ ہو۔ پھر ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اب خود کو کس حال میں محسوس کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کی قسم میرا غم بڑھ گیا، فاقے زیادہ ہو گئے ہیں اور میری علالت بھی طویل ہو گئی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ حدیث دیکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے اور ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے بڑھ کر علم
نرم خوئی والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس بات سے بھی چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں جو فرما رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ کے نقش قدم پر چلنے اور حضرت علی رضی اللہ سے محبت اور ان سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک و سیرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔